اور کچھ ایسے گھوم رہے ہیں نا، یہ تو کہ علم والوں کی بات، او بیٹا کیوں بات کر رہا؟ کچھ ایسے عشق والے گھوم رہے ہیں جن کے پاس نہ عشق ہے نہ کچھ ہے، نرے شیطان بنے بڑے ہو شیطان. اللہ اللہ سلبے مار رہا سلبے، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں پاؤں، سمجھو، اور کہہ رہا ہے پاؤں دبا لے جنت ملے گی جنت، اور جنت اسے ہی نہیں ملے گی لٹھوئے کو. ہاں حقیقت یہی بات ہے. 5 انگوٹھی پہ ارے جنت اسے بھی نہیں ملے گی. اگر کسی نے کہہ دیا بابا مولانا صاحب تو ایسے کہہ رہے تھے غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں نہیں دبانا چاہیے، تو بولے کہتا نا وہ شریعت الگ ہے اور معرفت الگ. معرفت تیرے ابا کے گھر کی ہے نا، طریقت تیرے ابا کے گھر کی ہے نا. سنو، ہاتھ ہے نا، یہ بولتے رہو ہاں یا نا، یہ پاؤں ہے نا، کام کر رہے ہیں، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، زبان بھی کام. ان کب کام کر رہی ہیں؟ جب جسم میں روح ہے. روح کیا ہے بولو؟ اور اگر کتنا ہی بڑا پہلوان تھا، روح نکل گئی اور پہلوان صاحب کو ایک گلاس میں پانی دے لو، پہلوان صاحب پانی لے لو، سنیں گے وہ؟ کام تو ہیں لیکن کام نہیں کر رہے ہیں. آنکھیں تو ہیں کام نہیں کر رہی ہیں. کیا بات؟ ہاتھ تو ہے کام نہیں. ارے شریعت کے بغیر ساری چیزیں بیکار ہے، بیکار. بے شک شریعت ان تمام چیزوں کی روح ہے، روح. اگر شریعت نہیں ہے، ہوش و حواس میں بالغ ہے، تو سمجھ لو، کان کھول کے سن لو، حضرتوں کی موجودگی میں کہہ کر کے جا رہے ہو، اگر غلطی ہوگی تو مجھے پکڑ لیں گے. اگر ہوش میں حواس میں بالغ بھی ہے، ایمان والا اگر نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، شریعت کے خلاف اگر چلتا ہے، تو کتنے بڑا پیرو پیرو پیرو. اگر ہوا میں اڑتا ہو، پانی میں تیر رہا، آگ پہ چلتا ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یا تو شیطان ہے یا جادوگر ہے یا سفلیگر ہے. اس سے بچ کے رہنا، بچ کے رہنا، بچ کے رہنا. اگر ہوش و حواس میں ہے تو وہ شریعت مصطفیٰ پر ضرور عمل کرے گا. کیا بات بھائی، واہ واہ واہ، زندہ باد. تو ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ بھی کوڑے. ایک مل گیا نا پیلی بھیت کے علاقے میں حضرت، وہ کمبخت، اتنا بڑا کمبخت تھا، اگر کوئی نمازی اس سے مرید ہوتا تھا نا تو ہٹ، جب تو خود ہی ملا بن رہا تو خود ہی نمازیں پڑھ رہا، تو مجھ سے مرید کیوں ہو رہا؟ مجھ سے مرید تو تب ہوگا صرف میرے ہی اوپر رہے، میں لے کے جاؤں گا تجھے جنت میں. اللہ. اور ٹھکانہ اس کا بھی نہیں ہے کمبخت کا، سمجھے؟ میری تقریر کا جب پتہ چلا تو وہ تو بھاگ گیا. وہ ارے سوچنے کی بات ہے، بڑے پیر صاحب ہیں، غوث پاک ہیں، چلو ان سے بھی اور اوپر چلو. میرے نبی جسے دنیا میں کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے، اب اس کو کوئی کاٹ سکتا ہے؟ ان سے پوچھو کہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی نے نہیں کہا کہ جنتی ہے؟ کہہ دیا تو انہیں تو پھر نماز ہی نہیں پڑھنی تھی. وہ تو موٹا سا تکیہ لگا کے لیٹے رہتے، کسی کے باپ میں دم ہو تو مجھے جنت سے ہٹا کے دیکھ، میرے نبی نے کہہ دیا جنت میں. اور یہ اتنا بڑا کمبخت ہے، ناپاک پڑا ہے، سلفے مار رہا، سگریٹ پہ سگریٹ، پان ہاتھ پاؤں عورتیں دبا رہے، اور کہہ رہے خواب میں حضور آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے جنت میں تیرے 3 مرید جائیں گے ساتھ میں. نرا جھوٹا یا نرا جھوٹا، گڑ گڑ کے تمہیں ٹھگ رہا، گڑ گڑ کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سوچو، حضرت ابو بکر صدیق کی کسی ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی، کوئی مائی کا لال بتا نہیں سکتا. فاروق اعظم کی نماز نہیں چھوٹی، عثمان غنی کی نہیں چھوٹی، مولا علی کی نہیں چھوٹی، حسن و حسین کی نہیں چھوٹی. 10 صحابہ ایسے جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں حضور نے ان کو بشارت دے دی جنت کی. 10 صحابہ ایسے 10، اور حضور جنہیں دنیا میں حیات میں ہی کہہ دیں، اس کے باوجود بھی ان کا کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا. اور تو نہ پدی نہ پدی کا شوروا، اب باتیں ملاتا اونچی اونچی،
کوئی آ جائے ایسا میاں ڈکیت تو بات جتنے سٹا کھیلنے والے نا لین لار میاں بتا دیو نمبر، جتنے نشیڑیے نا نشیڑیے تمنچا لیے پھر یہاں کان پہ رکھ دوں اگر میرے میاں کے بارے میں کچھ کہا تو یہاں رکھ دے گا کان پہ، قبر پہ تیرے کان پہ جو تھپڑ رکھا جائے گا وہ، اور وہ تھپڑ بھی گرج کا ہوگا، گرج کا۔ جتنے لپھنگے جتنے بگڑیل جتنے کیا کہوں بس وہی سب اس میاں سے چپک، اب اس کی بٹ بن جا۔ شریف آدمی ڈر کے مارے کچھ کہتا نہیں، پٹنا دوڑی ہے بیچارے کو۔ شریف آدمی ڈر، اسے معلوم ہے کہ یہ تو ایک بوتل چڑھائے گا دو چار کو مار دے گا۔ مگر آج میرا بتانے کا مقصد کیا ہے، آج مراد علی شاہ میاں کے یہاں پہ آئے ہو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو۔ اب میں تمہاری طرف چلنا چاہتا ہوں، تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنو پیارے۔ اگر کوئی عالم یا طالب علم، آقا فرماتے اگر کسی بستی سے گزر جائے، یعنی خالی گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں دعا نہ کرے، نبی فرماتے اگر گزر جائے تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ارے یار کوئی تو کوالٹی ہوگی۔ اب دو چیزیں، ایک ہے علم اور ایک ہے عشق۔ توجہ رکھنا، علم مدرسوں سے ملتا ہے اور عشق ان کے دربار سے ملتا ہے، خانقاہوں سے، بارگاہوں سے۔ سمجھ میں آ رہی؟ علم میں بھی پہلا لفظ عین اور عشق میں بھی پہلا لفظ عین۔ اب مولانا سلمان صاحب سے پوچھو عین کے معنی کیا ہے تو علامہ ابن علی صاحب کہیں گے عین کے معنی ہے آنکھ، عین کے معنی گھٹنا، عین کے معنی ہے چشمہ یعنی جھرنا۔ اگر کسی کے پاس علم ہے اور عشق نہیں ہے تب بھی کاڑا۔ کیا بات، حق بے شک بے شک، ایک آنکھ والا بہت اچھی اصلاح ہے، کیا بات۔ اور کنوا جو ہوں گے نا، کنوا کانے کو ایک ہی سائڈ دکھے گی، اسی لیے کہتا ہے کہ یہ مٹی کے ڈھیر ہے، ہٹو۔ اسی لیے کہتا ہے ان سے کچھ نہیں ملتا۔ جو یہ کہے کہ ان سے کچھ نہیں ملتا سمجھ لیو یہ وہی کانڑا گھوم رہا، چاہے کتنی نمازیں پڑھتا ہو، وہ کتنا ہی بڑا مفتی، اگر غلط بولوں گا تو آپ پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا۔ اگر سمجھ لو کوئی یہ کہے اللہ کے ولیوں سے مت مانگو، ان کی بارگاہ میں مت جاؤ، تو سمجھ لیو سب سے بڑا کانا یہی ہے۔ اور بچوں ہنسو کم۔ اور جب ہم نا چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت جب نحو میر پڑھ رہے تھے، او بیٹا اگر یار تمہاری تقریر شروع ہو گئی تو پھر میں کب کروں گا، اور پھر اتنا نذرانہ کہاں سے لاؤں گا جو تمہیں دیا جائے گا۔ توجہ رکھو، سنو، ایک تو ویسے ہی لوگ بکری شروع ہو گئی ہے مولویوں کے، اللہ معاف فرمائے۔ توجہ رکھو، جب ہم چھوٹے سے تھے نحو میر پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک شعر آیا تھا، کیوں نہ کانے کی کریں سارے زمانے میں ہی جو، کیا بات، بے شک، اچھا، بہت اچھا، بہت۔ کیوں نہ کاڑے کی کریں سارے زمانے میں ہی جو، فعل ناقص بھی تو عربی میں ہے کانا سارا۔ واہ کیا بات ہے، بہت اچھا، علماء سمجھ گئے ہوں گے۔ زندہ باد۔ بہرحال چلو اپنے موضوع پہ آؤ۔ اگر کوئی یہ کہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں مت جاؤ، یہاں سے مت مانگو، توجہ بیٹا سن لو، پہلے موضوع پہ آنے دو مجھے، تو سمجھ لینا یہ کاڑا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس خالی عشق ہو علم نہ ہو
تو وہ شریعت میں طبیعت ملائے گا، کہے گا معرفت الگ ہے، شریعت الگ ہے، نماز مت پڑھو بس مجھ سے مرید ہو جاؤ، جنت میں لے جاؤں گا، مولویوں سے بچ کے رہیو تو سمجھ لو یہ بھی کاڑا ہے۔ پیر بھی کچھ ایسے ہیں، یہی سمجھ لو ایک آنکھ والا ایک آنکھ، اور اگر جس کے پاس ایک آنکھ علم کی ہو اور ایک عشق کی ہو تو وہ اللہ اللہ جہاں دیوار وہاں بھی دیکھتا ہے، اور جب اندر والی کھول دیتا ہے تو پار کا بھی دیکھ لیتا